بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عمران خان کی طرف سے اسمبلیاں توڑنے کی نئی دھمکی کے بعد معاملات اچانک سیریس ہو گئے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ یہ پیغام ایک تو بالواسطہ طور پر پہنچایا گیا ہے وفاقی وزیر کی طرف سے، اسد عمر کی طرف سے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بڑوں تک پہنچی ہے کہ اس مرتبہ عمران خان واقعی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو صورتحال وہاں کافی گمبھیر ہے، کیونکہ وہ اس مرحلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ناظرین، یہ اس سے میں پہلے یہ بتا دوں کہ عمران خان کی یہ چوتھی دھمکی ہے اسمبلی توڑنے کی۔ پہلی دھمکی پر تو وہ ادارے حرکت میں آئے تھے اور انہوں نے منوا لیا تھا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور اس دھمکی میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ کوٹ ان کوٹ پہنچ چکی ہے سب تک۔ دھمکی میں عمران خان نے کہا تھا کہ پھر میں اسمبلی توڑ دوں گا اور اس کے بعد آپ بھگتیں نواز شریف کو اور مریم کو، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پھر پانی مرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اداروں کے لیے کچھ کہنے کو باقی نہیں بچتا، کیونکہ ادارے جس بات سے خوف زدہ ہیں وہ یہی ہے کہ اگر نئے الیکشن ہوئے تو نواز شریف آ جائیں گے اور پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا جس سے نجات کے لیے اتنی لمبی چوڑی مشق کی گئی تھی۔ تو اس مرتبہ دھمکی کا جو دھمکی کے ساتھ جو خبر پہنچائی گئی ہے کہ اس مرتبہ واقعی اسمبلی توڑ دیں گے، تو دو پہلوؤں پر اب وہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے اسمبلی توڑنے سے باز رکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی توڑ دیتا ہے تو پھر عدالتی چارہ جوئی کر کے اسمبلی کو واپس بحال کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اسمبلی نہیں بچتی اور عدالت بھی فیصلہ دے دیتی ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا جو وہ پرانا منصوبہ ہے اسے پھر سے نکالنے کی خبریں گشت کر رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کیسے آئے گی؟ کیا اسے تمام جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی کے قبول کر لے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جن شرائط پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آمادہ تعاون ہوئی ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی۔ اس میں تو یہ بات شامل ہے کہ اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور کچھ دوسری ریاست سندھ حکومت قائم رہے گی، مقدمات ختم ہو جائیں گے، پیشیاں نہیں ہوں گی، اور اس طرح کی دوسری مراحت۔ اور ان مراحت کی ایک ضمنی رعایت یہ بھی تھی کہ کراچی کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتا دیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی نے جن شرائط پر تعاون کا معاہدہ کیا اور پی ڈی ایم سے دغا کیا ہے، تو وہ اگر شرائط پوری نہیں ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس تعاون کے لیے کوئی جواز یا فائدہ اسے نظر نہیں آئے گا، وہ تعاون نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی سیریس صورتحال ہے، اس لیے کہ معاملات جو پاکستان کی چاروں طرف ہے وہ بھی اتنی زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سنبھالنے سے نہیں سنبھل رہے۔ ایک تو افغانستان کا مسئلہ ہے، امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، اور طالبان جو ہے وہ نئی حکومت میں شرکت کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اگر نئی حکومت میں وہ شامل ہوتے ہیں تو نئی حکومت اس بنیاد پر بنے گی کہ وہ ایک مقررہ مدت کے بعد انتخابات کرائے گی اور تمام جماعتیں بشمول طالبان کے اس میں حصہ لے گی، اور طالبان کو پتہ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو انہیں کچھ زیادہ کامیابی کی امید بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ عوام میں طالبان کے بارے میں مثبت تاثر جو ہے وہ کافی حد تک دھندلا چکا ہے۔ پچھلے کئی برسوں میں جو جنگ چل رہی ہے وہ امریکہ اور طالبان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ طالبان اور اینٹی طالبان دھڑوں کے درمیان جنگ ہے، جس میں دونوں طرف سے افغان مارے جا رہے ہیں۔ طالبان کی کارروائیوں میں بھی افغان مرتے ہیں، اور ان کی جوابی کارروائیوں میں جو طالبان مرتے ہیں وہ بھی افغان ہوتے ہیں۔ تو ایک خانہ جنگی کیفیت ہے۔ افغانستان کا مسئلہ نہیں سنبھل رہا، اور اس میں امریکہ کا دباؤ ہے پاکستان پر کہ طالبان کو منواؤ، طالبان نہیں مان رہے پوری طریقے سے۔ دوسری طرف انڈیا جس کے سامنے مسلسل ناک رگڑی جا رہی ہے، وہ کوئی رعایت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مودی صاحب جو ہے وہ اپنے اندرونی بحران میں گھرے ہوئے ہیں۔ تیسری طرف یورپی یونین نے ایک دھمکی دے دی ہے، قرارداد پاس کی ہے، وہ توہین رسالت کے قانون پر پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کارروائی کیا ہوگی؟ یہی کہ اقتصادی جو رعایت پاکستان کو ملتی ہیں وہ واپس لے لی جائیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کی برآمدات ختم ہو جائیں گی، اور پاکستانیوں کو جو ویزا اور اس طرح کی دوسری بہت ساری وہ الگ لمبی چوڑی بحث ہے کہ پاکستان کو اس میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پاکستان ان سے نبردآزمان نہیں ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ فیٹف کی بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے عمران خان کی حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے، یعنی
ایک مصیبت سے بچنے کے لیے، نواز شریف کی مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے جو اتنا لمبا چوڑا کرکٹ کھیلا تھا، اب اس سے بڑی مصیبت ان کو درپیش آنے والی ہے۔ تو اس میں سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے، جو دھمکی دی ہے اسد عمر کی زبان سے دلوائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کام کی بات کر رہے ہیں جس سے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2.5 برس میں انہوں نے یا تو کرتارپورے کا وہ بنایا ہے راہداری والا پوائنٹ، جس کا اصل مقصد سکھوں کو رعایت دینا نہیں بلکہ کسی اور گروپ کو کچھ سہولتیں دینا تھا، اور یا پھر انہوں نے کچھ 6-7 لنگر خانے قائم کیے ہیں۔ تو نہ کوئی انہیں لنگر خانے بنانے سے روک رہا ہے، نہ کرتارپورہ بنانے سے روک رہا ہے، تو پھر وہ کس کام کا ذکر کر رہے ہیں جس سے انہیں روکا جا رہا ہے؟ اصل میں انہیں کسی کام سے نہیں روکا جا رہا۔ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی بغاوت جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، اور گرتی ہوئی عوامی مقبولیت۔ مجھے تو خیر اس اصطلاح سے اختلاف ہے کہ گرتی ہوئی عوامی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ عوامی مقبولیت ہے لیکن کم ہو رہی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوامی مقبولیت ان کی عمران خان کی ختم ہو چکی ہے۔ ایک خاص اشرافیہ کا ایک طبقہ اور کچھ ان کے ایلیٹ کلاس کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، نوجوان اشرافیہ کلاس کے، ان میں مقبولیت ہے، باقی عوام میں تو ان کی کوئی مقبولیت نہیں۔ مسئلہ وہی جہانگیر ترین کا ہے۔ جہانگیر ترین کے سامنے یہ بلیک میل تو ہو گئے ہیں، مثلا یہ ابھی کل ہی انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ بات بھول جائے کہ کوئی مجھے بلیک میل کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر ایک مسئلہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا، تو اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ پھر یوٹیلیٹی سٹورز کو کس نے یہ آرڈر دیا کہ چینی صرف جہانگیر ترین کی ملوں سے خریدی جائے اور عام نرخ سے 10 روپے کلو زیادہ ریٹ پر خریدی جائے۔ یہ سیدھا جہانگیر ترین گروپ کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچانے کی سازش ہے۔ اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے قومی خزانے سے۔ اگر یہ بلیک میل ہونا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین کو اتنی زیادہ رعایت، لیکن جہانگیر ترین کے مطالبات اس سے بڑھ کر ہیں۔ وہ کہتے ہیں مقدمات جو قائم ہوئے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ وہ واپس کیسے لیے جائیں گے؟ یہ عمران خان کے لیے مسئلہ بن گیا، کیونکہ اگر وہ سارے مقدمات واپس لیتے ہیں، وہ ترین کو انڈر دی ٹیبل بہت ساری رعایت دینے کو تیار ہے، جن میں سے ایک رعایت یہ بھی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو جو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے چینی صرف ترین کی ملوں سے خریدنی ہے اور 10 روپے زیادہ ریٹ پر خریدنی ہے، تو اس طرح کی رعایت وہ اور بھی دینے کو تیار ہے۔ لیکن مقدمات اگر ختم کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ کھلی بغاوت کے لیے تیار ہے، اور اپنے فیصلے سے وہ عمران خان کو آگاہ کر چکا ہے کہ پھر ہم نہیں رہیں گے۔ تو عمران خان اگر اس دھڑے کو مناتے ہیں تو یہ دھڑا نکل جاتا ہے، اگر اس دھڑے کو مناتے ہیں تو وہ دھڑا نکل جاتا ہے۔ تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہ اب اداروں کو بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں کہ میں اسمبلی توڑوں گا۔ ان کی بلیک میلنگ کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ادارے مان جائیں، اور جہانگیر ترین، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کے سر پر بھی کسی کا ہاتھ ہے، وہ ریاستی اثاثہ ہیں جہانگیر ترین۔ جس طرح راؤ انوار ریاستی اثاثہ ہے، احسان اللہ احسان ریاستی اثاثہ ہے، جس طرح ثانیہ ساہیوال کے مجرم ہیں وہ ریاستی اثاثہ ہے، اس طرح اور بہت سی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ تو اسی طرح یا جس طرح ملک ریاض ایک ریاستی اثاثہ ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مراعات کے بعد، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مصالحت کے بعد ریاض ملک کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ وہ وہاں بلوچوں کی بستیاں اور گوشت مسمار کر رہا ہے، انہیں گھروں سے نکال رہا ہے، انہیں مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ اس لیے زیادہ جو ویڈیو کلپ آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر روح لرز جاتی ہے، کس طرح بوڑھی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ رعایت ہے ملک ریاض کو جو پیپلز پارٹی نے بدلے میں دی ہے۔ تو یہ اس طرح کے ریاستی اثاثے ہیں۔ تو جہانگیر ترین بھی اگر ریاستی اثاثہ ہے تو اس کے سر پر بھی ہاتھ ہے۔ تو عمران خان یہ چاہتا ہے کہ ادارے جہانگیر ترین کو سمجھائیں کہ وہ باز آ جائے، اور ان کو بھی سمجھائیں جو بغاوت کرنے پر آمادہ ہیں۔ اور اس میں عمران خان بالکل یہ قدرتی طور پر ان کی سوچ صحیح ہے، اس لیے کہ جب عمران خان کے الف سے لے کر یہ تک سارے کام اداروں نے کیے ہیں تو پھر یہ کام بھی اداروں کو کرنا پڑے گا۔ لیکن اداروں کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ مطالبات ان کے بھی ہیں، جیسے پنجاب میں اور پختونخوا میں وزرائے اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ اب کڑی شرط بنتا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں عمران خان نے اپنا آخری کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو قریبی ساتھی جو عمران خان کی فیصلہ ساز ٹیم سمجھے جاتے ہیں، وہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ اسمبلیاں ہم نے توڑ دینی ہیں۔ تو اسمبلیاں توڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ
میں اسمبلیاں توڑ کر ان سب کو پھنسا جاؤں، ظاہر ہے اگلا الیکشن عمران خان کے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات اس نے کی ہے کہ اگر شاید بچت ہو جائے، اس بحران سے نکل آؤں اور یہ معاملات سلجھ جائیں، تو پھر نئے الیکشن کے لیے انہوں نے ایک نیا دانہ ڈالا ہے انتخابی اصلاحات کا۔ اور انتخابی اصلاحات کا مطلب کیا ہے کہ ایک ای مشین، یعنی ووٹ گننے کی الیکٹرانک مشین، جو ایک دھاندلی کا ایک طریقہ، دنیا کے بیشتر ملکوں نے اس طریقے کو رد کر دیا ہے، کیونکہ اس میں تو ایک آدمی اس مشین پر بیٹھ کر، مثلا اگر عمران خان جاوید اقبال جیسا کوئی آدمی الیکشن کمیشنر کے عہدے پر بٹھا دیتا ہے، تو وہاں تو یہ 2 گھنٹے کا کام ہے، الیکٹرانک مشین پر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور 2 گھنٹے میں وہ 150-200 سیٹوں کے نتیجے بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بیکار سی چیز ہے جس کا جواب مسلم لیگ نے اچھی طرح دے دیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے، ترجمان نے، یہ کہا ہے کہ تم ووٹ چور ہو اور ووٹ چور کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف کا موقف تحریک انصاف کے بارے میں خاصا نرم جا رہا ہے، بلکہ ان کا ایک بڑا پرسرار مسٹیریس بیان آیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے معاشی حالات خراب ہوئے ہیں۔ یہ ان کا تازہ بیان ہے۔ یعنی یہ جو پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کی ٹیم نے، وہ رضا باکر نے، اسد عمر نے، حفیظ شیخ نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے یا ایجنڈے کے طور پر، جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ عمران خان کی پالیسیوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو شہباز شریف نے یہ بیان دے کر گویا عمران خان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ معیشت کی تباہی میں عمران خان کو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو کرونا کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ سے ڈرتی ہے، اور اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا کراچی کے الیکشن میں۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں کسی سطح پر بھی مداخلت نہیں ہوئی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اس کو مان نہیں سکتا۔ اور جو 8 بجے کے بعد جب پتہ چلا کہ صورتحال نازک ہے، تو جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات ہوئی، وہ یہ تھی الیکشن سے پہلے کہ جب انتخابی مہم چل رہی تھی، تو جو رپورٹیں پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اس حلقے کے جو مہاجر ووٹ ہیں وہ شاید مفتاح اسماعیل کی طرف جائیں۔ یعنی اگر، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مہاجر ووٹ، لیکن اگر فرض کیجیے 8-10 ہزار، 5 ہزار، 6 ہزار ووٹ بھی مہاجروں کے جو MQM کے تھے وہ اگر پڑ جاتے مفتاح اسماعیل کو، تو مفتاح اسماعیل کی جیت جو تھی وہ تو پھر روکنا مشکل ہو جاتی۔ چنانچہ مصطفیٰ کمال صاحب کو، جو سرزمین پارٹی کے سربراہ ہیں، جن کا الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی، انہیں آمادہ کیا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو جتوائیں گے۔ مقصد ان کو جتوانا نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ جو مہاجر ووٹ مفتاح اسماعیل کو پڑھنے کا اندیشہ ہے وہ مفتاح اسماعیل کو نہ پڑے، وہ مصطفیٰ کمال کو پڑ جائیں، اور اس طرح پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت جائے۔ اس کے باوجود جب 8 بجے یہ صورتحال واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں جیت رہا، تو تب پھر وہ 8 بجے کے بعد والا آپریشن کیا گیا، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہار گئے۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور مسلم لیگ کی یہ درخواست قبول کر لی ہے کہ وہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بارے میں ان کی درخواست سنیں۔ تو 4 تاریخ کو یہ سماعت ہوگی، تو اس میں ہو سکتا ہے ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ سامنے آ جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ساری گیم خراب ہو جائے گی۔ ناظرین، خدا حافظ۔